اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ہی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعہ تفضل صلاۃ ب27 درجہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اکیلا نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نماز کا ثواب درج فرمائے گا، اور وہ بندہ کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، کہ اللہ کے گھر میں آ کر وہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 27 نمازوں کا ثواب درج فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، وہ شخص کے جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کی عبادت کا ثواب درج فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت، وہ شخص کے جس نے فجر کی نماز کو با جماعت ادا کیا، صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، یہ ایسے ہی ہے کہ اس شخص نے اپنی ساری کی ساری رات ہی عبادت میں گزار دی۔ اب دیکھیں کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر فضل والا معاملہ فرمایا۔ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہے، پھر صبح فجر کے لیے اٹھ کر فجر کی نماز کو مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرتا ہے، حالانکہ درمیان میں بہت زیادہ وقفہ بھی تھا، ساری رات مسلسل وہ سویا بھی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، اگرچہ میرا بندہ سویا رہا ہے، اس کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب، میرا دل کرتا ہے، میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر جمع کر کے میرے پاس لے کر آئے، فَيُحْتَبُ، پھر جب میرے صحابہ ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئیں، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، تو میں پھر نماز کے لیے حکم دوں، فَيُؤْذَنُ لَهَا، نماز کے لیے اذان بھی دی جائے، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، پھر میں ایک شخص کو اپنے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دوں، فَيَأُمُّ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، کہ جب کیفیت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ لوگ لکڑیاں جمع کر کے لے آئیں، میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ اب نماز کے لیے تیاری کرو، اور اس نماز کے لیے اذان بھی دے دی جائے، اذان کے بعد خود تو ان کے ساتھ جماعت سے نماز نہ ادا کرو، بلکہ ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں لا یشہدون الصلاۃ، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ ادھر بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی
کہ وہ شخص کے جس کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس شخص کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ تو نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ذرا تصور تو کر کے دیکھیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی زبان پر یہی جاری تھا، ربی حب لی امتی، میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے، میرے امت کی بخشش فرما دے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، ادھر بھی آپ کی زبان پر اپنے رب کی بارگاہ میں یہی تھا کہ میرے مولا میری امت بڑی گناہگار ہے، بڑی گناہگار ہے، میرے مولا ان کی بخشش فرما دینا۔ یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی جاری تھا کہ مولا میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، میرے مولا میری امت بڑی گناہگار ہے۔ لیکن وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت جب اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے اس وقت بھی اپنی امت کے لیے رو رو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، اتنا اپنی امت کا دل میں درد رکھنے والے تھے، کہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو آگ میں نہ ڈال دیا جائے، مرنے کے بعد ان کی قبر کو ایک آگ کا گڑھا نہ بنا دیا جائے، کل قیامت کے دن ان کو دوزخ کی آگ کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ لیکن وہی اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ کا وہ امتی جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ایسے شخص کے گھر جا کر اس کے گھروں کو جا کے ہی میں آگ لگا دوں۔ کس قدر ناراضگی کا اظہار ہے، ذرا تصور تو کر کے دیکھیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کے بھیجا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت ذرا بر بھی رخصت کا معاملہ نہیں، اور ہم نماز سے، ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے اتنا ہی دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک نبینا شخص آتا ہے کہ جس کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اس کو آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، آ کر اس نے اپنے 4 عذر پیش کیے۔ کتنے عذر پیش کیے؟ 4 عذر پیش کیے۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میرے اندر 4 عذر ہیں، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ ان 4 عذروں میں سے سب سے پہلا عذر یہ تھا کہ رجل اعمی، کہ وہ اس شخص کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ شخص آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اندھا تھا، ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، انہو لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے گھر کے اندر کوئی ایسا جوان میرا بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی میرا ایسا خادم بھی نہیں ہے کہ جو مجھ کو گھر سے پکڑے اور مجھے مسجد تک لے آئے۔ اور تیسرا عذر یہ تھا کہ میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے۔ چوتھا عذر یہ تھا کہ وہ راستہ بھی صحیح نہیں ہے، بندے کو آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دے رہا، گھر بھی مسجد سے کافی دور ہے، راستہ بھی بڑا خراب ہے، اور مسجد میں ساتھ لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے کہ آپ مجھ کو اجازت عطا فرما دیں کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے
आपने इस सहाबी के 4 उज़रों को सुना, फरख़स लहू, आपने उस सहाबी को इजाजत अता फरमा दी कि जा तू अपने घर में नमाज अदा कर लिया कर। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नबीना शख्स को ये इजाजत अता कर दी कि तू घर में नमाज अदा किया कर, जैसे ही इजाजत मिलती है अपने घर की तरफ वो पलटते हैं, जाने लगते हैं। वल्ला दआहु, तो उसी वक्त अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसको आवाज दी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम मेरी बात तो सुनो। करते हैं जी हजूर, हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया हल तस्माउन निदा बिस्सला, क्या जब तू अपने घर में होता है क्या तेरे कानों में ये पंजगाना नमाज के लिए जो अजान दी जाती है, इस अजान की आवाज तेरे कानों में जाती है? अर्ज करते हैं ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब पंजगाना नमाज के लिए अजान दी जाती है उसकी आवाज मैं अपने कानों से सुनता हूं, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगरचे तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, अगरचे तेरा घर मस्जिद से बहुत दूर है, अगरचे रास्ता भी खतरनाक है, तुझे पकड़कर कोई मस्जिद तक लाने वाला भी नहीं है, अब तेरे लिए हुक्म ये है कि फाजिब, तेरे लिए वाजिब हो चुका है कि तुम मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज अदा किया कर। यानी बताने का मकसद ये है कि हमको अल्लाह ताला की जात ने आंखें भी अता की हैं, हमारे घर मस्जिदों के करीब हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर चलकर मस्जिद में नहीं जाना पड़ता, हमारे रास्ते के अंदर कोई दरिंदे भी नहीं है, हम मस्जिद से चल के आए तो हमें कोई रास्ते में परेशान करने वाला भी नहीं है, लेकिन उनके लिए ये सारी मजबूरियां थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाने लगे कि तूने अब से पंजगाना नमाज को मस्जिद में जमात के साथ अदा करना है, लेकिन कुर्बान जाएं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मोहब्बत पर, इताते रसूल पर कुर्बान जाएं। आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा, घर मस्जिद से दूर है, रास्ता भी खराब है, कोई मस्जिद में लाने वाला भी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके कॉल पर ऐसा अमल किया कि मस्जिद में अभी अजान होती नहीं थी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम पहले ही मस्जिद में हाजिर हो जाया करते थे। फिर इस कदर उन्होंने पंजगाना नमाज को बाजमात अदा करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि हर नमाज के वक्त अजान से पहले ही मस्जिद में हाजिर हो जाया करते थे। फिर अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस कदर वफा देखी कि जिस तरह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के मुअज्जिन थे, इस नबी ने सहाबी को भी देखा कि अब मस्जिद के साथ नमाज के साथ इस कदर वफा करता है, इनको भी अपनी मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया। फिर इस कदर इनके अंदर नमाज की और वक्त की पाबंदी देखी कि ये तो अगरचे आंखों से इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन नमाज के ऊपर बड़ी पाबंदी करते हैं, वक्त के अंदर ही मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि जब आप जंगों पर तशरीफ ले जाते, गज़वात पर जाते, पीछे कोई भी नमाज पढ़ाने वाला ना होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को ही नमाज पढ़ाने के लिए मुसलमानों का इमाम मुकर्रर करते थे। यानी बताने का मकसद ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के साथ आपने इस कदर मोहब्बत की और मोहब्बत का ऐसा हक अदा किया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको अपनी मस्जिद का मुअज्जिन भी बना दिया और अपनी मस्जिद का इमाम भी इन्हें मुकर्रर फरमा दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का खुलासा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन जमात के साथ नमाज अदा करता है,
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو 2 انعام عطا فرماتا ہے. کتنے انعام عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص 40 دن نماز با جماعت پڑھے اس سے تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے تو وہ اللہ اکبر کہنے سے ہی پہلے ہی ادھر صف میں بالکل کھڑا ہو، ادھر امام نے اللہ اکبر کہا، پیچھے مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، کہ وہ بندہ کہ جس نے اس طرح 40 دن نماز ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو منافقت سے بھی دور فرما دے گا، یعنی کہ اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم فرما دے گا اور اعتقادی منافقت سے محفوظ فرما لے گا. اور پھر فرمایا جیسے ہی کل قیامت کا دن برپا ہوگا اس بندے کو دوزخ کی آگ سے بھی بچا لیا جائے گا. کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے میدان حشر میں ہوں گے کہ ان کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. کس طرح چمک رہے ہوں گے؟ بولیں تو صحیح نا. اللہ تعالی ہم سب کے بھی چہروں کو ایسا کریں کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جن کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں گے کہ یہ بندے کتنے معزز ہیں جب سب کے چہرے مرجائے ہوئے ہوں گے، آخر ان کے آج بھی چہرے ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ جب فرشتے ان سے پوچھیں گے وہ عرض کریں گے کہ ہمارا عمل یہ تھا کہ جیسے ہی اللہ کے گھر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی پنجگانہ نماز کے لیے، جب مسجد میں اذان ہوتی تھی ہم اسی وقت ہی باوضو ہو جاتے تھے. جتنی دیر تک نماز کو جماعت سے نہیں پڑھ لیتے تھے اتنی دیر تک ہم کوئی اور کام کرتے ہی نہیں تھے. یعنی کہ وہ بندہ جیسے ہی اذان سنے، اذان سننے کے بعد اپنے کام کاج کو سمیٹ دے اور نماز کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو کل قیامت کے دن ستاروں کی طرح روشن فرمائے گا. پھر اس میدان حشر کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. دیکھیں نا کہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. جب آسمان پر اس کی روشنی ہو تو وہ آنکھوں کو کتنی پیاری لگتی ہے. سامعین محتشم، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ قیامت کے دن لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان امتیوں سے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح دنیا میں رہتے ہوئے تم کون سا عمل کرتے رہے ہو کہ جس کی وجہ سے آج تمہارے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارا یہ عمل تھا کہ ابھی نماز کا وقت شروع ہوتا نہیں تھا، ہمارے دل کے اندر نماز کی اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی تھی کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نماز کی تیاری کے لیے وضو کر لیا کرتے تھے. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. جس طرح آسمان پر سورج چمک رہا ہوتا ہے اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کون سا عمل دنیا میں کرتے رہے کہ آج تمہارے چہرے یہ سورج کی طرح روشن ہے، چمک رہے ہیں، کون سا ایسا عمل کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان ہی مسجد میں جا کے سنا کرتے تھے. یعنی کہ جو شخص اس قدر نماز سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کل قیامت کے دن ان کو اس طرح انعامات سے نوازتی ہے. بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا 20 سال سے یہ معمول ہے. کتنے سال سے؟ 20 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں. لیکن یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے 20 سال جو ہے وہ با جماعت نماز ادا کرنے کی درد کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جایا کرتے تھے. لیکن آج جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو قرآنی آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ کہ کچھ ان اچھے لوگوں کے بعد ایسے نااہل لوگ آ جائیں گے اَضَاعُوا الصَّلَاةَ کہ جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. اب نمازوں کو ضائع کرنے کا کہا ہے، نماز چھوڑنے کا نہیں کہا. مطلب یہ
کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، یا نماز کو جو طریقہ تھا ادا کرنے کا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ہم کو فرمایا، صلو کما رأیتمونی، جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو. وہ نماز کے لیے نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، وہ اس کو آتی نہیں ہے. نہ ہی سیکھنے کے لیے کسی صاحب علم کو وقت دینے کے لیے تیار ہے. جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی، مجھے دعائے قنوت نہیں آتی، فلاں چیز نہیں آتی، اس کا ضمیر اندر سے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ نماز پڑھ، نماز سیکھ لے. پھر وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ، اس کی خواہشات اس پر غلبہ کرتی ہیں کہ تیری اتنی عمر ہو گئی ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے. ذرا تصور کر کے دیکھو کہ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر کسی نے درزی بننا ہے تو اس کو پہلے ٹیچر کی، استاد کی ضرورت ہوگی. ہم اپنے بچے کو اردو، انگلش، ریاضی، سائنس وغیرہ سکھانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے ٹیچر تلاش کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس کو اگر میٹرک پڑھانی ہے، میٹرک تک کلاسیں کروانی ہے، تو اسے 13 سال مسلسل ٹیچر کا سہارا لینا پڑتا ہے. پلے گروپ، پریپ، نرسری، پھر جا کر 1 کلاس شروع ہوتی ہے. 13 سال جا کے بچہ پڑھتا ہے، پھر جا کر اس کو کیا آتا ہے؟ اردو، انگلش یا چند چیزیں بولنے سیکھنے کے لیے آتی ہیں. تو گویا کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اگر ہم بغیر کوئی چیز سیکھے کثرت سے کر رہے ہیں، دیکھا، جس کو دیکھا اسی کی طرح کرنا شروع کر دیا، وہ پنجگانہ نماز ہے. کہ ہم نے اس طرح کسی کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، کون سا ہم نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے؟ دوسرے کو کیا پتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے. کاروبار سیکھنے کے لیے، ہنر سیکھنے کے لیے 2-2 3-3 سال لگا دیتے ہیں. انجینئر بنانے کے لیے، ڈپلومہ سیکھنے سکھانے کے لیے لاکھوں روپے فیس ادا کر دیتے ہیں. لیکن جو محلے کا امام ہوتا ہے، فری اس کے پاس آ کر نماز سیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی جا کر یہ سناتے ہیں کہ ہم سے نماز سن لیں، کہیں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی غلطی تو نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ادا الصلاۃ، وہ شخص کہ جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبع الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، یہ نہیں فرمایا فسوف یلقون نارا، اس کو آگ میں نہیں، دوزخ میں نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان کو غیش کے اندر ڈال دیا جائے گا. اب غیش ہے کیا؟ یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے. جس طرح لاہور کے اندر مختلف شہروں کے نام ہیں، سراج پورہ ہے، پھر ادھر نقشبندی بازار ہے، شادی پورہ ہے، اس طرح مختلف علاقوں کے نام ہوتے ہیں. اسی طرح جہنم کے اندر بھی مختلف شہر ہیں، ان کے مختلف نام ہیں. فرمایا کہ بے نمازی کو، نماز کو ضائع کرنے والے کو، فسوف یلقون غیا، غش کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، غش کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے فرمایا، دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا. اگر ہمارے جسم کے اندر اتنی سکت ہے کہ ہم اس عذاب کو برداشت کر لیں گے تو فابیہا، آپ کی مرضی ہے، نمازیں چھوڑتے جائیں. اگر ہمارے جسم اتنے نازک ہیں کہ جو جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ فرمایا کہ غش کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اور وادی کہاں ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر جہنم کے اوپر والے کنارہ جو ہے، ادھر کھڑے ہو کر ایک اونٹ کے وزن کی طرح باری جو پتھر ہے، اس کو پکڑ کر دوزخ کی آگ کے اندر ڈالا جائے، وہ 70 سال تو گزر جائیں گے، لیکن دوزخ کی تہہ تک بڑی مشکل سے پہنچے گا. 70 سال لگ جائیں گے اس کو دوزخ کی تہہ تک جاتے ہوئے. پھر اس کے بعد نیچے ایک اور خانہ ہے، ایک گڑھا ہے، ایک کنواں ہے کہ جس کا نام غش ہے. اور وہ کنواں ایسا ہے کہ جب پوری دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہونے کو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس غش وادی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس سے اس قدر آگ بڑکتی ہے، آگ بڑکتی ہے، وہ پوری جہنم پھر آگ سے ہی بھر جاتی ہے. وہ ایسا خانہ ہے کہ جہاں پر دوزخیوں کا جو خون، پیپ، ریشہ، جو ان کی گندگی جتنی بھی ہوگی، جس طرح ادھر گٹروں میں جاتی ہے،
इसी तरह उस खाने में होगी, गई वादी में होगी अदा उस सलाता जिन्होंने नमाजों को जाया कर दिया, फसौफा यलकौना गश्या, कि अल्लाह ताला की जात नमाजों को जाय करने वालों से इस कदर नफरत का इजहार फरमाती है। खुदारा नमाज की कदर करो, ये मेराज का तोहफा है। कि तज़किरातुल वाइज़ीन के सफा नंबर 57 नंबर पर है। और ये जो बात करने लगा हूं इसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया। जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमको फरिश्ता बनाया है, बैल नहीं बना दिया। तो जब अल्लाह ताला की जात ने बैल को पैदा किया तो बैल भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, शुक्र करने लगा कि मौला तेरी जात का शुक्र है कि तूने मुझे बैल बनाया है, ऊंट नहीं बनाया है। जब अल्लाह ताला की जात ने ऊंट को पैदा फरमाया तो ऊंट अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऊंट बनाया है, शेर नहीं बनाया है। जब शेर को पैदा किया वो अल्लाह की बारगाह में शुक्र करता है कि मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे शेर बनाया है लेकिन गधा नहीं बनाया है। गधा अल्लाह की बारगाह में शुक्र करता है कि मौला तेरी जात का शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया है, कहीं कुत्ता नहीं बना दिया। कुत्ता अल्लाह की बारगाह में शुक्र करता है कि मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया है, खिंजीर सूर नहीं बनाया है। खिंजीर कौन सा जानवर है कि हमारे मुआशरे में बात ये बड़ी मशहूर है कि सूर का नाम ना लेना 40 दिन के लिए जुबान नापाक हो जाएगी, हालांकि इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला की जात ने उस खिंजीर को पैदा फरमाया तो खंजीर के कालिमात क्या थे? वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा कि मौला अगरचे मैं तेरी मखलूक में से सबसे ज्यादा पलीद हूं, सबसे ज्यादा नापाक हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरी बारगाह में शुक्र करता हूं कि तूने मुझको सूर बना दिया, खिंजीर बना दिया, मगर बेनमाजी नहीं बना। इसीलिए तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। खुदारा अपने आप को नमाजी बनाएं और पंजखाना नमाज पढ़ के अल्लाह के घरों को आबाद फरमाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह की जात अमल की तौफीक अता फरमाए।